آج پورا عالم اسلام غم اور کرب کے اندر مبتلا ہے۔ اس دنیا کو عشق رسول سکھانے والی شخصیت اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے والی شخصیت اور پاکستان کے نوجوانوں کے سینوں میں جذبہ عشق مصطفیٰ کو بیدار کرنے والی شخصیت امیر المجاہدین، سند المدرسین، غازی ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال ارملال گزشتہ شب کو ہوا، اور یہ اپنی جدائی کے ساتھ اتنا بڑا خلا پیدا کر کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کہ جس کو پر کرنا شاید اس صدی کے اندر آنے والوں کے بس میں نہیں ہے۔ جس جذبے اور جس عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر انہوں نے پیغام محبت رسول دیا ہے، ایسے کسی اور عالم دین نے محبت رسول کا درس نہیں دیا۔ کوئی تقریر، کوئی محفل، کوئی موضوع بھی ان کا محبت رسول سے خالی نہیں تھا۔ زندگی کا جینا مرنا، اوڑھنا بچھونا محبت مصطفیٰ کو بنا رکھا تھا۔ اس ہستی نے کبھی اپنی ذات کے لیے آواز بلند نہیں کی۔ آج ہمارے ہاں مہنگائی ہو جائے، عوام جو ہے وہ رونا پیٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ کچہریوں کے اندر کوئی معاملہ گڑبڑ ہو، وکلاء ہڑتال کر دیتے ہیں۔ میدان تجارت کے اندر کسی کو خسارہ ہو رہا ہو تو تاجر ہڑتال کر دیتے ہیں۔ لیکن کبھی بھی مال و دولت کے لیے، دنیاوی کسی مسئلے کے لیے انہوں نے دھرنا نہیں دیا۔ اگر انہوں نے آواز اٹھائی ہے، اگر وہ گھر سے باہر نکلے ہیں تو ہمیشہ ناموس رسالت کے لیے نکلے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں رات کو سونے کے اندر سکون ہے، لیکن علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے باوجود معذوری کے پوری امت کو عشق مصطفیٰ کے لیے بیدار کر کے بتا دیا کہ تمہیں سونے میں سکون ملتا ہے، ہمیں عشق مصطفیٰ میں رونے میں سکون ملتا ہے۔ ساری دنیا خواب غفلت میں سوئی ہوئی تھی، کسی کو عشق مصطفیٰ کے حوالے سے بات کرنا تک نہیں آتا تھا، اور ہمارے حکمران اس قدر بے باک ہو چکے تھے کہ حکمران کبھی جو ہے وہ سود کو حلال کرنے کی جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں، کبھی ملک کے اندر زناکاری کو عام کیا جا رہا ہے، کبھی بے پردگی کو میرا جسم اور میری مرضی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، کبھی سپیکروں کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، کبھی موٹر وے کے اوپر، آپ کو شاید علم ہے یا نہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی وال چاکنگ کو بٹایا جاتا ہے اور لکھنے والوں کو جیلوں کے اندر بند کیا جاتا ہے۔ زمانہ طالب علمی سے میں یہ سارے ماجرے دیکھتا آ رہا ہوں، اور دینی محبت رکھنے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ ان کے دلوں کے اندر یہ دکھ تھا، یہ غم تھا کہ کاش کوئی ہماری جو دل کی آواز ہے وہ بھی اوپر تک پہنچانے والا ہو، ان حکمرانوں کو بھی کاش کوئی روکنے والا ہو کہ یہ جو سود کو حلال کر رہے ہیں، یہ رب کے ساتھ جو اعلان جنگ کر رہے ہیں، کاش کوئی ایسا پیدا ہو جو ان کو روک سکے۔ تو رب کائنات نے ان حکمرانوں سے ٹکر لگانے کے لیے، ان کو سیدھے رستے پر لانے کے لیے خادم حسین رضوی کو بھیج دیا تھا، لیکن آج اس نعمت سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ اب کون ان حکمرانوں کو سیدھا رستہ دکھائے گا؟ جب ان حکمرانوں نے امت مسلمہ کے سینوں پر وار کیا ہے اور شریعت کی دھجیاں اڑائی ہیں، تب خادم حسین رضوی صاحب نے ان کو للکارا ہے، اور ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے جو نوجوانوں کے سینوں کے اندر روح پھونکی ہے، میں حیران رہ گیا۔ شاید آپ کو تو اطلاع ہی نہیں ہوگی کیونکہ میڈیا نے بلیک آؤٹ کر دیا ابھی فیض آباد کا جو دھرنا ہوا تھا، لیکن 30,000 سے زائد شل ان نوجوانوں کے اوپر برسائے گئے جو ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، جن کی صرف ایک ہی صدا تھی اور کوئی نیا نعرہ نہیں تھا، کوئی حکومت گرانے کے لیے نہیں گئے تھے۔ وہ جو اس وقت فیض آباد میں گئے تھے صرف ایک مطالبہ لے کر گئے تھے کہ فرانسی کتوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کیا ہے، لہٰذا ان سے بائیکاٹ کرو، نہ ہم ان کو کوئی فائدہ دیں گے نہ ان سے کوئی فائدہ لیں گے، جنگ نہیں کر سکتے، کم از کم سفارتی تعلقات تو ختم کرو۔ لیکن حکومتی مشینری نے پورا زور لگا لیا، حکومت کی تمام فورسز آ گئیں اور 30,000 سے زیادہ شیل برسائے، آنسو گیس برسائی گئی، اور پوری حکومتی مشینری بھی ان نوجوانوں کو روکنے کے اندر ناکام رہی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عشق مصطفیٰ سینے کے اندر لیے ہوئے چل رہے تھے۔ عشق مصطفیٰ ایسی پاور ہے جس پاور کی وجہ سے پوری حکومت ناکام ہو گئی، اور اللہ نے تاجدار ختم نبوت کے دیوانوں کو سرخروئی عطا فرمائی ہے۔ اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب 103 بخار ہونے کے باوجود شدید علالت کی عالم میں بھی آپ دوسرے دن وہاں فیض آباد دھرنے کے اندر پہنچے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، آخر میں جاتے جاتے بھی ناموس رسالت پر پہرا دے کر گئے ہیں، اپنا پیغام جو ہے وہ حکومت کو دے کر گئے ہیں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں جی ہمیں بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے بڑے بڑے لیڈر آئے ہیں،
یقین جانے میری بھی 30-31 سال عمر ہو گئی ہے، بچپن سے میں بھی دیکھتا آ رہا ہوں بڑے بڑے عظیم لیڈر آئے، شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے لیڈر آئے، صاحبزادہ فضل کریم صاحب جیسے ہمیں لیڈر ملے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب جیسے ہمیں لیڈر ملے، لیکن اہل سنت نے قدر نہیں کی۔ ہمیں قدر ہوتی ہے جب بندہ مر جاتا ہے نا تو پھر ہم کہتے ہیں یار وہ بندہ بڑا اچھا تھا، لیکن بعد میں باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم اس وقت ساتھ کھڑے ہوتے تو انشاءاللہ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جاتا۔ میں تو 2-3 دنوں سے جب سے یہ فیض آباد والا معاملہ ہوا تھا، کوئی کہتا ہے جی یہ حکومت کے اندر نہیں آ سکتے، ان کو جتنی بھی ایجنسیاں ہیں وہ نہیں آنے دیں گی، یہ سیاستدان ان کو نہیں آنے دیں گے، لیکن میرا ایک ہی دعویٰ تھا ان کے سامنے، اللہ اس بابے کو سلامت رکھے، جب تک یہ زندہ ہے ہمارے حکمران کم از کم بغیرتی نہیں کر سکتے، کم از کم یہ بغیرتی نہیں کر سکتے جب تک اس طرح کا کوئی بندہ بولنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح کی کوئی مزید جو ہے وہ صالح قیادت عطا فرمائے اور ہمیں نظام مصطفیٰ کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو غریق رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔